حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی جن کا نام مرثد بن ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، یہ مکہ سے مسلمان قیدیوں کو اٹھا کر لایا کرتے تھے اور مدینے پہنچا دیا کرتے تھے۔ اناق نامی ایک بدکار عورت مکہ میں رہا کرتی تھی۔ جاہلیت کے زمانے میں ان سے اس صحابی کے تعلقات تھے۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک قیدی کو لانے کے لیے مکہ شریف گیا۔ ایک باغ کی دیوار کے نیچے میں پہنچ گیا۔ رات کا وقت تھا، چاند اپنے حسن سے جہان کو منور کر رہا تھا۔ اتفاق سے اناق آ پہنچی اور مجھے دیکھ لیا۔ اناق اس عورت کا نام تھا، بلکہ اس نے مجھے پہچان بھی لیا اور آواز دے کر کہا کہ تو مرثد ہے؟ میں نے کہا ہاں میں مرثد ہوں۔ اس نے بڑی خوشی ظاہر کی اور مجھ سے کہنے لگی چلو رات میرے ساتھ گزارو۔ اناق، میں نے کہا اے اناق، اللہ تعالیٰ نے زنا کاری حرام کر دی ہے۔ جب وہ مایوس ہو گئی تو اس نے مجھے پکڑوانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا اور آواز دی اے خیمے والو، ہوشیار ہو جاؤ، دیکھو چور آ گیا ہے، یہی ہے جو تمہارے قیدیوں کو چرایا کرتا ہے۔ لوگ جاگ اٹھے اور اٹھ کر میرے پیچھے مجھے پکڑنے کے لیے دوڑے۔ میں مٹھیاں بند کر کے خندق کے راستے بھاگا اور ایک غار میں جا چھپا۔ یہ لوگ میرے پیچھے ہی غار پر آ پہنچے، لیکن میں انہیں نہ ملا۔ یہ وہیں پیشاب کرنے کو بیٹھ گئے۔ واللہ ان کا پیشاب میرے سر پر آ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا کر دیا اور ان کی نگاہیں مجھ پر نہ پڑی۔ ادھر ادھر ڈھونڈ کر واپس چلے گئے۔ میں نے کچھ دیر گزار کر جب یہ یقین کر لیا کہ وہ پھر سو گئے ہوں گے تو جہاں سے نکلا پھر مکہ کی راہ لی اور وہیں پہنچ کر اس مسلمان قیدی کو اپنی کمر پر چڑھایا اور وہاں سے لے بھاگا، چونکہ وہ بھاری بدن کے تھے۔ میں جب وہاں پہنچا تو تھک گیا۔ میں انہیں کمر سے اتار کر ان کے بندھن کھول دیے اور آزاد کر دیا۔ اب اسے اٹھاتا مدینے چلا گیا۔ چونکہ اناق کی محبت میرے دل میں تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ یہی سوال کیا، پھر بھی آپ خاموش رہے اور یہ آیت اتری، زانی زانیہ جب مشرک سے ہی نکاح کرے، زانیہ عورت زانی مرد اور مشرک سے ہی نکاح کرے اور مسلمانوں پر یہ نکاح حرام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مرثد، زانیہ سے نکاح زانی جب مشرک ہی کرتا ہے تو اس نکاح کا ارادہ چھوڑ دے۔ اور میں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے پیارے نبی کے حکم پر اپنے اس محبوبہ کو چھوڑ دیا۔